نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے پہلے سبق کی ابتدا کریں گے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے دو علوم کا جاننا ضروری ہے، وہ ہے علم الصرف اور علم النحو دوسرا۔ صرف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے یعنی تبدیلیاں کرنے کے جو قواعد و ضوابط قوانین ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کہا کلموں کے بنانے، تو کلمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ محمل ہوتے ہیں یا کلمہ ہوتے ہیں۔ تو محمل تو بے معنی ہوتے ہیں، اور کلمہ جو ہے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور لغوی طور پر جو اس کے معنی ہیں وہ ہیں زخمی کرنا اور اثر کرنا۔ اور علم الصرف کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انسان الفاظ کا صحیح، کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے۔ اب اہل صرف نے کلمہ کو مختلف اعتبار سے تقسیم کیا ہے، معنی کے اعتبار سے کیا ہے، مادہ کے اعتبار سے کیا ہے، حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی اس کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، یہ معنی کے اعتبار سے تین اقسام ہیں۔ اس کو سہ اقسام بھی کہتے ہیں، اور مادہ کے اعتبار سے اس کی 6 اقسام ہیں۔ ثلاثی، مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اس کو 6 اقسام بھی کہتے ہیں، اور یہ مادہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ ثلاثی مجرد ہو سکتا ہے کوئی کلمہ، یا ثلاثی مزید فی ہو سکتا ہے، یہ رباعی مجرد ہو سکتا ہے، رباعی مزید فی ہو سکتا ہے، خماسی مجرد ہو سکتا ہے، اور خماسی مزید فی ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم جو انہوں نے کی وہ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے تقسیم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں، ایک تو قسم آ گئی صحیح اور دوسری معتل۔ جو صحیح ہے اس کو بھی آگے اس کی تعریف کی انہوں نے کہ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، تو وہ جو کلمہ ہے اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ اور اس کو آگے انہوں نے تقسیم کیا سالم، محموز، مضاف۔ یعنی سالم کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ وہ کلمہ ہے جس میں حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے نصارہ، اس میں حمزہ بھی نہیں اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا محموز۔ محموز جو ہوتے ہیں وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی ایک حمزہ ہو، صحیح میں تو حمزہ بھی نہ ہو اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، لیکن محموز میں کوئی ایک حمزہ ہو، جیسے امارا، اس نے حکم دیا، رأسن، سر، قرأ، اس نے پڑھا، تو ہم نے دیکھا ان سب میں حمزہ آیا ہے۔ اور تیسری قسم انہوں نے کی مضاف۔ وہ کلمہ ہے جس کے 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدّا، اس نے کھینچا، تو جو دال تھی نا یہ 2 آئے، تو مدّا، اس نے کھینچا، تو
تو یہ اس میں دو حرف ایک ہی جنس کے آگے تو یہ مضاف کہلاتا ہے۔ تو اس طرح صحیح کی تین اقسام آئیں، ایک سالم جس میں حمزہ بھی نہیں اور ایک جنس کے دو حرف بھی نہیں، دوسرا محمود جس میں حمزہ آتا ہے، کوئی ایک حرف حمزہ ہے، اس میں حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہے، اور مضاف میں ایک ہی جنس کے دو حرف آ جاتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم بیان کی وہ معطل تھی، اور وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو، حرف علت ہو۔ یہ دو اقسام آگی حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے، صحیح اور معطل۔ اور صحیح کو انہوں نے کہا کہ جس میں حرف علت نہ ہو، اور معطل میں انہوں نے کہا کہ حرف علت ہونا چاہیے، اور صحیح میں انہوں نے آگے پھر تین اس کی اقسام بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک تو سالم ہو جس میں حمزہ بھی نہ ہو اور ایک ہی جنس کے دو حرف نہ ہو، اور جس میں حمزہ ہو کوئی ایک حرف تو اس کو انہوں نے کہا یہ محموز ہے، اور جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف انہوں نے کہا یہ مضاف ہوتا ہے، لیکن ہے یہ صحیح۔ جبکہ معطل میں انہوں نے کہا کہ ان میں حرف علت ہونا چاہیے، کوئی ایک حرف علت ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی آگے تقسیم کی، اس نے کہا معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف۔ ایسا معطل جس میں ایک ہی حرف علت ہو، اور ایسا معطل جس میں دو حرف علت ہو۔ اس کی آگے انہوں نے جو معطل بیک حرف تھا جس میں ایک حرف علت ہے، اس کو انہوں نے تقسیم کی آگے کہ یہ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اس کو نام دیا انہوں نے مثال، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، وعد، ورد، اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مثال معطل الفا بھی کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو فا کلمہ ہے اس میں حرف علت ہے، اور جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ صوم، بیعن، آپ دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ اس میں حرف علت ہے، اور ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے دعوت، خشیہ، اسے معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ اب دوسری جو قسم معطل کی ہم نے بیان کی وہ تھی معطل بدو حرف، دو حرف یعنی دو حرف علت ہوں جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں تو وہ معطل بدو حرف ہوتی ہے۔ اس کے آگے انہوں نے دو بیان کی قسمیں، اور کہا یہ کہ اس معطل بدو حرف کو لفیف بھی کہتے ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ اب لفیف مفروق کو انہوں نے کہا کہ جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو، تو فا، عین اور لام تین ایک کلمے کے میں تین اس کے حرف اس میں آتے ہیں، اس کو نام کیا گیا ہے فا، عین اور لام۔ ضروری نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں وہ فا ہی ہوتا ہے، حرف فا ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی حرف ہوگا اس کو پہلے کو انہوں نے فا کا نام دیتے ہیں، دوسرے کو عین کا اور تیسرے کو لام کا۔ تو کہتے ہیں کہ لفیف مفروق، اب فرق سے دیکھ لیں، فا اور لام عین کلمہ نہیں ہوتا بلکہ فا اور لام کلمہ، دو حرف علت ہوتے ہیں، فا اور لام کلمہ۔ مقرون میں اکٹھے ہوئے تھے، یا فا اور عین میں آ گیا حرف علت، یا عین اور لام میں حرف علت آ گیا، جیسے یوم، طواف۔ تو اس کو جو حروف صحیح اور حروف علت سے کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، اس کو ہفت اقسام بھی کہا گیا۔ تو آج کے ہم نے پہلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں، اور بڑی جو سب سے بڑی تقسیم ہے وہ اس کی ہم نے پڑھی کہ معنی کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ اسم، فعل، حرف۔ ماضی کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، دو یہ قسمیں، پھر رباعی مجرد اور رباعی مزید فی،
2 اور 2 4 اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فی یہ 2 اور ہوگی تو 6، تو اس کو شش اقسام بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف صحیح کے اعتبار سے پڑھی اور حروف علت کے اعتبار سے، تو ہم نے کہا جی کہ وہ صحیح ہوں گے کلمات یا پھر معطل ہوں گے۔ صحیح میں ہم نے کہا کہ اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا وہ سالم ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاف ہوگا۔ اگر تو اس میں حمزہ اور ایک ہی جنس کے 2 حرف نہیں تو وہ سالم ہے، صحیح کی جو قسم سالم ہے اس میں سے۔ اگر حمزہ آ جائے کوئی حرف حروف اصلی میں سے تو پھر وہ محمود کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ایک ہی جنس کے 2 حرف آ جائے تو مضاف کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا جو معطل ہے، معطل کو ہم نے کہا وہ بیک حرف، ایک حرف علت بھی ہو سکتا ہے اور 2 حرف علت بھی آ سکتے ہیں، تو ہم نے کہا معطل بیک حرف اور معطل ب2 حرف۔ بیک حرف کو ہم نے کہا کہ جی اگر اس کے فا کلمے میں حرف علت ہو تو یہ مثال ہے، اور اگر عین کلمے میں ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمے میں ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اور ب2 حرف کو ہم نے کہا کہ اس معطل ب2 حرف کو لفیف بھی کہتے ہیں، اور اس کی آگے 2 قسمیں لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مفروق کو ہم نے یہ کہا کہ فا اور لام کلمے حرف علت ہوں، اور مقرون میں ہم نے کہا کہ فا اور عین یا عین اور لام کلمہ جو ہے نا وہ حرف علت ہو۔ تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو قسم ہے اسلام میں اس کو 7 اقسام بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پھر اسم، فعل اور جو معنی کے اعتبار سے قسمیں، اس کو آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور جب ہم یہ بنیادی چیزیں پڑھ لیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ ان میں کیسے تغیر و تبدل اور کیسے استعمال انہیں کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔